یہ بات ہے سال 1607 کی، جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سالوں کا ہو چکا تھا، اور اس کی 15ویں سالگرہ پر آگرہ کے فورٹ میں ایک عالی شان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل بادشاہ کو اتنا عزیز تھا کہ اس کے ہر جنم دن پر اس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی قیمتی خزانہ شہزادے خرم کو دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ ایسا خاص کیا گیا جو کہ ایک عالی شان بلڈنگ کے وجود میں آنے کی سب سے پہلی سیڑھی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ مغل شہنشاہ نے اپنے بیٹے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کی محبت پہلے دن سے ہی کافی زیادہ گہری ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے خرم نے کئی جنگیں لڑیں جن میں ان کو بھرپور کامیابی ملی، اس لیے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ ناظرین، شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھیں، لیکن ان 6 میں سے سب سے زیادہ محبت شاہ جہاں ممتاز سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت بھی ممتاز محل کے ساتھ گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے سے ہی مغل امپائر میں خاصا مشہور ہو چکا تھا اور شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، اسی لیے 1628 میں یعنی باپ کی موت کے 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھال لی۔ پوری کی پوری مغلیہ سلطنت اپنے اس نئے بادشاہ سے کافی زیادہ خوش نظر آتی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پہ تھی، یعنی پورے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کچھ حصوں پر بھی مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنگ اگلے 2 سالوں تک چلتی رہی، اور اس جنگ میں بھی ہمیشہ کی طرح شاہ جہاں نے بھرپور کامیابی حاصل کر کے مغلیہ سلطنت کا سر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ شاہ جہاں اپنی کامیابی کا جشن مناتے، ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل، جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بیٹے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت اچانک خراب ہو گئی، اور 17 جون 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ کی طرح گری تھی، اس نے تو جیسے شاہ جہاں کی دنیا ہی ختم کر دی تھی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے چہیتی بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو غم کے کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ ممتاز کی موت کے بعد اگلے 8 دنوں تک شاہ جہاں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے علاوہ اگلے 2 سالوں تک نہ ہی کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے ایک دن شاہ جہاں سے پیار میں یہ کہہ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنوانا۔ اب اس انوکھے ٹاسک اور ممتاز محل کی خواہش کو پورا کرنے کا شاہ جہاں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ ممتاز محل کے گزرنے کے 6 ماہ بعد ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، جن میں پتھر تراش اور کاریگر بھی شامل تھے، ان سبھی کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم سے آگرہ بلوا لیے گئے تھے۔ پھر چونکہ ممتاز محل کی قبر یمونا ریور کے برابر میں موجود تھی، اسی لیے جہاں دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی زیادہ مشکل ٹاسک تھا، کیونکہ اس وقت نہ ہی اسٹیل موجود تھا اور نہ ہی کنکریٹ۔ سبھی کو یہ بات تو معلوم تھی کہ دریا کے کنارے زمین کافی زیادہ سافٹ ہوتی ہے، اسی لیے ممکن ہے کہ بنائی گئی بلڈنگ کو دریا کا پانی نقصان پہنچا دے۔ اس مسئلے کے سلوشن کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں کئی کنویں کھدوانا شروع کر دیے۔ مزدور یہ کنویں اس وقت تک کھودتے رہتے تھے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی تھی۔
ان کنوؤں کو بھرنے کے لیے پہاڑوں سے پتھر ہاتھیوں پر لاد کر لائے جاتے تھے اور بعد میں ان کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد کی طرح کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایسے انوکھے ڈیزائن کی جو نہ صرف شاہجہاں کو بھائے بلکہ پوری دنیا میں محبت کی ایک الگ مثال بن کر ظاہر ہو۔ ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈز توڑ ڈالے۔ پھر چونکہ یہ مغلیہ سلطنت کا ڈیزائن ہونے جا رہا تھا جس میں شاہجہاں نے کافی زیادہ چالاکی سے کام لیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ بنائی گئی عالی شان بلڈنگ کئی صدیوں تک مغلیہ سلطنت کے نشان کے طور پر موجود رہے۔ اسی لیے انہوں نے تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا تھا، اور سونے پہ سہاگا جب ان تینوں آئیڈیاز کو کمبائن کیا گیا تو ایک عالی شان بلڈنگ کا ڈیزائن سامنے آیا۔ بلڈنگ کا اسٹرکچر بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بیک کی گئی تھیں، اور یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا کیونکہ اس پر لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا تھا، مگر شاہجہاں کو کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اب انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اس اسٹرکچر کو ہر صورت میں کمپلیٹ کروانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی فوڈ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہجہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر مکمل ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا سب سے بیسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہجہاں نے یہ سارا مکرانہ ماربل ریزرو کر لیا تھا، یعنی یہ بات طے کی گئی تھی کہ جب تک تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک یہ ماربل کسی اور کو خریدنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پورے 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا جاتا تھا۔ تاج محل کا یہ ڈوم اتنا بڑا ہے کہ جس کا اندازہ آنکھوں سے ہی دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ آج کے جدید دور میں اس طرح کے کئی ڈوم اسٹیل کے استعمال سے بڑی آسانی کے ساتھ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن امیجن کریں ذرا اس سچویشن کو جب 40 میٹر اونچا ڈوم بنانے کے لیے انجینئرز کے پاس اسٹیل کے بجائے صرف چھوٹے چھوٹے پتھر موجود تھے۔ اس ڈوم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انجینئرز نے جو اسٹریس کیلکولیشن کی تھیں ان کی آج کے انجینئرز بھی کافی زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی فنیشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یا پرچن کاری سے سجایا جانا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر ماربل کو تراش کر اس میں گوند کی مدد سے فٹ کیا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت سے قیمتی پتھر کی شیپ کے حساب سے تراشا جاتا ہے اور پھر پتھر کو گلو کے ذریعے چپکایا جاتا ہے۔ تاج محل پر استعمال کی جانے والی گلو بھی کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی زیادہ ریسرچ اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس گلو کو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر سے بنایا جاتا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ آج کے جدید دور میں بھی وہی سیم گلو تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بلڈنگ کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اب باری تھی اس کی فاؤنڈیشن کے چاروں کونوں پر خوبصورت مینار بنانے کی۔ ان میناروں کو بنانے میں ایک خاص قسم کی ٹرک کا استعمال کیا گیا، کیونکہ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے دکھائی دیتے، جیسا کہ آپ اس مسجد میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کی ایک اور ریزن بھی تھی کہ خطرناک ارتھکویک کی صورت میں اگر یہ مینار گر بھی جائیں تو باہر کی طرف گر کر یہ تاج محل پر ایک خراش بھی نہ آنے دے۔ تاج محل کی خاص صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہی دن میں 4 رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے،
جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا رنگ بالکل عروج پہ ہوتا ہے، نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو، اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے ان انجینئرز کی سوچ کے جنہوں نے شاہجہاں اور ممتاز کی محبت کو ایک عالیشان بلڈنگ کے کلرز میں سمیٹ دیا۔ سورج نکلنے سے پہلے بلیک شیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب شاہجہاں اور ممتاز آپس میں نہیں ملے تھے۔ سورج نکلنے کے بعد لائٹ یلو اور پنک کلر یہ واضح کرتا ہے جب 15 سال کی عمر میں شاہجہاں اور ممتاز کی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی ایک سنہری زندگی کا آغاز کرنے جا رہے تھے، جبکہ دوپہر کے وقت آسمان میں موتی چمکنے سے مراد یہ ہے جب شاہجہاں اور ممتاز کی محبت بالکل عروج پہ تھی، کیونکہ کچھ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے جب دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوں۔ جبکہ شام کے وقت گولڈن کلر سے مراد یہ ہے کہ شاہجہاں اور ممتاز تو مٹ گئے، مگر ان کی محبت کی یہ مثال آج بھی پوری دنیا کے سامنے سچی محبت کے طور پہ موجود ہے۔ پورے 22 سالوں کی لگاتار محنت کے بعد تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا تھا۔ شاہجہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنوانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس عالیشان بلڈنگ کا نام شاہجہاں نے اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں رکھا، کیونکہ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہجہاں ممتاز کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل جایا کرتے تھے۔ یہ تاج محل کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس کی دیواروں پر خوبصورت نقاشی کا کام کیا گیا تھا، جو کہ شاید شاہی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہی تھا۔ افسوس کی بات یہ بھی تھی کہ شاہجہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ مکمل تو ہو چکا تھا، مگر اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پہ لا کھڑا کیا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی 1658 میں شاہجہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہجہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پہ راج کر رہے تھے، ان کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک فیسلٹی ایسی تھی جو شاہجہاں کو دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں شاہجہاں کو قید کیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 74 ایئرز کی ایج میں شاہجہاں بھی اس دنیا کو الوداع کر گئے، اور یہی وہ وقت تھا جس نے شاہجہاں اور ممتاز کو ایک بار پھر سے ملانا تھا، کیونکہ شاہجہاں کو بھی تاج محل میں ممتاز کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھی ضرور دکھائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔